سر یہ اللہ تعالیٰ نے آخر انسان کو تخلیق کیوں کیا؟ اللہ کے بہت سے مخلوقات تو اور بھی تھیں، لیکن ہمیں یعنی اس دنیا میں لانے کا مقصد کیا تھا بیسیکلی؟ اس کا جواب ابن عربی نے دیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات پوری کی پوری لائبریری ہے۔ آپ دیکھیں، پہاڑ ہیں، بادل ہیں، آسمان ہے، سمندر ہے، گلیکسیز ہیں، اور بہت کچھ ہے۔ 8.7 ملین مخلوقات اس کائنات کے اوپر موجود ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تو ایسی ہے جیسے کہ اللہ کریم نے ایک لائبریری تخلیق کر دی، اس میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن کتابوں کو پڑھنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو اللہ کریم نے انسان کو تخلیق کیا، انسان کو کریٹ کیا، اور اس نے اس پوری کائنات کی جو لائبریری تھی اس کو دیکھا، اور دیکھ کر کے اس کے اندر جو ہے اس کو پڑھا۔ اب دیکھیں، سمندر کو کس نے پڑھا؟ انسان نے پڑھا، کسی اور تو کسی مخلوق نے نہیں پڑھا۔ آسمانوں کو کس نے پڑھا؟ اور اسی طرح سے بے شمار چیزیں۔ اقبال بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بے ذوق نہیں گرچہ فطرت، بے ذوق نہیں گرچہ فطرت، جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر۔ یعنی انسان جو ہے اس کے اندر کریٹیوٹی ہے، یہ ایک نئی چیز تخلیق کرتا ہے۔ ابھی آپ کو پتا ہے کہ یہ جو کیلشیم ہے، پوٹاشیم ہے، فاسفورس ہے، مرکری ہے، ایسی جو چیزیں ہیں، جو میٹر ہے، یہ تقریباً جو 118 جو ہے وہ ہے، لیکن ان سب کو ملا کر کے ایک نئی شکل دینا یہ صرف انسان کا کام ہے۔ تو بنیادی طور پہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ جو لائبریری بنائی تھی اللہ تعالیٰ نے، جو میٹر بنایا تھا، جو انرجیز بنائی تھی، ٹائم اور سپیس بنایا تھا، اس ساروں سے فائدہ کس نے لینا ہے؟ وہ انسان نے لینا ہے، اور باقی مخلوقات کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثلا فرض کریں کہ جانور بیمار ہو جاتے ہیں تو کیا کریں گے؟ لیکن اس کی بیماری کے لیے بھی ہم نے ہاسپٹل بنائے۔ تو یعنی انسان جو ہے یہ بہت بڑی مخلوق ہے۔ اس میں دیکھیں، اس میں روح ہے، برین ہے، مائنڈ ہے، باڈی ہے، ایموشن ہے، فیلنگ ہے، عقل ہے، شعور ہے، وجدان ہے، ادراک ہے، الہام ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہی ہے۔ اللہ کریم نے بے شمار چیزیں انسانوں کے اندر ڈال کے بھیجی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی مخلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے جو کہ میرے خیال کے مطابق جو سب سے بڑی مخلوق ہے، اور اسی وجہ سے ہم اس کو اشرف المخلوقات کہتے ہیں۔